بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا کر ہم پر معاویہ صاحب کی محبت، معاویہ صاحب کا عقیدہ، معاویہ صاحب کی جو ہے اطاعت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان تمام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پکے علی والے ہیں، پکے علی والے ہیں۔ علی کے نام لیوا ہے، علی پر اپنی جان فدا کرنے والے ہیں، اور ہم اس معاملے میں کف لسان کرتے ہیں۔ معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم، ان کا وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، آپ کو مبارک۔ ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کف لسان کرو، کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں میں سے خون نکلے گا ان کے کارنامے سن کے۔ کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے آپس کے جو معاملات، اختلافات تھے اس پر بات کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں، ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی وہ اماموں نے لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ساری دنیا کی عزتیں قربان ہو جائیں سیدنا مولا علی کے قدموں پر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کل کے تم بچے ہو اور اٹھ کے کلام کرتے ہو صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کے بارے میں، اس مبارک جماعت کے بارے میں جو اللہ کے پاس جا چکے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے مصطفیٰ دعائیں کرتے رہے، پیارے علی کے لیے، سیدنا علی کے لیے، مولا علی کے لیے رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے حبیب نے دعائیں کی، سیدنا امیر معاویہ کے لیے پیارے حبیب نے دعائیں کی۔ اللہ راضی ہوا سیدنا علی سے، اللہ راضی ہوا سیدنا امیر معاویہ سے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ کے درمیان جو ہوئے، وہ اس میں اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا جنہیں محمد کی صحبت کا شرف حالت ایمان میں ملا۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے، تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا، ایک کمنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی۔ ارے مجرم، اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تو نے آج چیر کے دیکھا ہے؟
جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو، تو یہ رافضیت کے خدام ہیں، یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں، جنہوں نے صحابہ کی مبارک ہستیوں کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے۔ اور اللہ کی قسم، جب تک اہل الحدیث یہاں پر زندہ ہیں تب تک صحابہ کی صحابیت کا دفاع یہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو حضرت علی خلیفہ بن گئے، لیکن ان کو نہ ماننے والوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جس میں حضرت معاویہ بھی تھے۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑانے والے بھی یہی شرپسند تھے۔ اور ایک اصول ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، بالکل یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ صفین کے مقام پر بہت بڑی لڑائی ہوئی، لیکن کیا ہم اس لڑائی پہ زبان کھول سکتے ہیں؟ کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھ لو، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپسی جھگڑے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، کھولنا نہیں۔ یاد رکھ لیجیے، تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم ان پر زبان کھولو یا کون حق پہ کون نہ حق پہ تجزیہ کرو۔ یہی وہ مغالطہ ہے جس کو سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی سے بچے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی میں پڑے، رافضیت، شیعیت، خارجیت، ناصبیت وجود میں آئی۔ یاد رکھ لیجئے، یہی ناصبیت اور شیعیت کا ایک دائرہ آج کا یہ مرزا انجینئر مرزا علی بھی ہے، جس کی بیانات میں کیا ہے، لوگ دھڑا دھڑ دلیل سے بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے بول کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اصحاب رسول اللہ کی لڑائیوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ان لڑائیوں پہ زبان کھولنا کیا تمہیں زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ اہل السنہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ کی لڑائیوں پہ زبان کھولنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو، وہ میرے اصحاب ہیں، ان کا معاملہ وہ اور اللہ جانے، دونوں جا چکے ہیں، لڑنے والا گروہ اور مخالف گروہ دونوں اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ انصاف پسند ہے، جو معاملہ ہو کرے گا، لیکن تم پر عائد نہیں ہوتا، یا تمہیں سوال نہیں ہوگا قبر میں یا حشر میں، بتاؤ معاویہ صحیح پر تھے یا حضرت علی؟ تم سے سوال ہوگا، خبر کا سوال یہ ہوگا جاتے ہی پہلے تم بتاؤ کہ تم کیا شیعی ہو یا ناصبی ہو۔ جب تمہارا سوال ہی نہیں ہوگا تو تم پر مکلف ہی نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں چھان بین کرو۔ تم کون ہوتے ہو چھان بین کر کے یہ لاتا ہے یہاں سے دلیل، یہ لاتا ہے؟ پورے بیانات کا محور و مرکزی کیا ہوتا ہے؟ اصحاب رسول اللہ پہ کون حق پہ تھا کون نہ۔ ارے بدبخت، تجھے کون سی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ دونوں کے اجتہادات تھے۔ اجتہاد ایک ایسا معاملہ ہے، میں دوسری سب سے بڑی بنیاد بھٹکنا نہیں ہے، اس وجہ سے دے رہا ہوں۔ اجتہاد ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اگر غلطی ہو گئی تو ایک ثواب ہے، صحیح ہو گیا تو دو ثواب ہے۔ حضرت معاویہ بھی اپنی جگہ مجتہد تھے، حضرت علی بھی اپنی جگہ مجتہد تھے، دونوں اجتہاد سے سوچا کہ اجتہاد کرنا ہے تو دونوں نے لڑائی کی۔ اگر حضرت علی حق پہ ہیں تو ان کو دو ثواب ملے گا، حضرت معاویہ غلطی پر ہیں تبھی بھی ایک ثواب ملے گا، کیونکہ مجتہد کو ثواب ملتا ہے کہ وہ غلطی کرے۔ حدیث میں ہے یہ دونوں مجتہد تھے تو دونوں نے غلطی کی، ولو بالفرض تو بھی وہ ثواب ملے گا، اگر وہ صحیح کیا تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا، عذاب تو کسی حالت میں نہیں۔ تو ان دونوں کو لڑوانے والے بھی یہی بدبخت تھے۔ پھر اس کے بعد آگے چلو کیا ہوا؟ حضرت علی کے جو لوگ ماننے والے اور ان لوگوں نے جو حضرت معاویہ کے خلاف لڑائیاں کی، انہوں نے ہی آپس میں اتحاد کر کے حضرت علی کو لعن طعن شروع کی اور حضرت علی کو مارنے کی باتیں کرنے لگے انہی کے گروہ سے، اور حضرت علی کو کافر تک کہا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ کون تھے یہ؟ آج جو ماتم کرتے ہیں نا، وہی فریق تھے، وہی شیعہ علی تھے، وہی لوگ تھے جو حضرت علی کو اٹھا کے کیا ہے اللہ بنایا تھا۔ انہی میں سے بعضوں نے کیا ہے دو گروہ، دو انتہاؤں پر گئے تھے۔
بعض لوگ ان میں سے نکلے جنہوں نے حضرت علی کو ڈائریکٹ اللہ کہا، اور دوسرا انہی ماننے والوں میں سے دوسرا گروہ نکلا جس نے کہا کہ آپ کافر ہو گئے، آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دونوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک خارجی ناسبی، یہ ایک شیعہ، یہ دونوں گروہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خلافت پر بٹھایا زبردستی کر کے۔ پھر جب یہ ان کی باتیں نہ مانے تو انہی خارجیوں میں سے جنہوں نے کہا کہ آپ کافر ہو گئے، ابن ملجم نامی ایک بدبخت ترین شخص حضرت علی کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفے کی ایک مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آئے تو خنجر گھونپ کے شہید کیا، اور 21 رمضان المبارک کو یہ شہادت پائے، 2 دن اس حالت میں زندہ رہے حضرت علی۔ اور حضرت علی نے صاف کہا کہ جس نے مجھے مارا ہے، دیکھو یاد رکھو، اگر میں اس کے مار سے شہید ہو جاؤں تو تب جا کے اسے قصاص میں قتل کرنا، اگر میں اس زخم سے اچھا ہو جاؤں تو میں خود نمٹ لوں گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ لیکن یہ مارنے والا کون تھا؟ خارجی تھا جو حضرت علی کو کافر مانتا تھا۔ 40 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر 40 ہجری کے بعد جب مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو خلیفہ مان لیا، اور حضرت حسن جو اس وقت حقدار تھے حضرت علی کی خلافت کے، وہ خود حضرت معاویہ کو یہ بول کے خلافت دے دی کہ اگر خلافت میرا حق ہے تو میں آپ کو بخوشی دے دیتا ہوں، اگر خلافت آپ کا حق ہے تو آپ ہی کو خلافت آ گئی، مبارک ہو، معاملہ ختم۔ لیکن جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ مان کر شیعت اختیار کر کے اللہ بنا دیا، ان بدبختوں نے کہا کہ حضرت حسن نے ہم سے غداری کی۔ انہوں نے کیوں خلافت اٹھا کے حضرت معاویہ کو دی؟ کیوں؟ مسلمانوں میں امن آ گیا تھا، یہ امن چاہتے ہی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ہی حضرت حسن کو زہر دلوا کے 50 ہجری میں مروایا۔ جب یہ ہو گیا، 60 ہجری کا زمانہ تھا تقریباً حضرت معاویہ، اس میں خلافت کرتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔